کہا جائے گا، الزام کہا جائے گا۔ ایک تو یہ چیز، اس سے آدمی دور رہے، رمضان مبارک میں خاص کر کے غیبت سے دور رہے، جو رمضان مبارک کی برکت سے محروم کر رہی ہے یہ چیز۔ دوسری چیز بد نظری، جو دوسری چیز بد نظری ہے عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزیز، بد نظری ایسی چیز ہے نا، بد نظری ایسی چیز ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بد نظری ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعن اللہ الناظر والمنظور لہ، لعنت ہے نظر کرنے والے پر، جو نظر کر رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو کسی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو دیکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ ایک شخص کی غیبت دیکھ رہا تھا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ خوبصورتی دیکھ رہا ہوں، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، وہ بد نظری کی نحوست کی وجہ سے قرآن پاک اس کو یاد تھا، 40 سال کے بعد قرآن بھول گیا۔ مؤذن تھا۔ دوسرا واقعہ، مصر کی جامع مسجد تھی، وہ اوپر چڑھ کر، مینار پر چڑھ کر آذان دیتے تھے قدیم زمانے میں، اوپر چڑھ کر۔ اوپر جو گیا کہ غریبی گھر مکان تھا، اس مکان میں ایک لڑکی کو دیکھا، خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے۔ اب وہ مسجد کو چھوڑ کر اس کے دروازے پر گیا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں اس پر عاشق ہو گیا کہ ہم تو عیسائی ہیں بھائی، ہمیں عیسائی، تم تو مسلمان ہے کہ مجھے عیسائیت قبول ہے۔ استغفر اللہ، تو استغفر اللہ ربی، مجھے عیسائیت قبول ہے کہ جاؤ اوپر چھت پہ ہے، کھڑی ہے، ادھر اوپر جاؤ، اوپر جاؤ، چھت پہ کھڑی ہے۔ وہ سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، پاؤں پھسلا مر گیا۔ ایمان بھی گیا، لڑکی بھی، جو ایمان بھی گیا، لڑکی بھی گئی۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو تفریح سمجھتے ہیں۔ کسی عورت کی طرف دیکھنا، کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا، اس کو ہم تفریح سمجھتے ہیں۔ خاص کر کے رمضان مبارک میں تو گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ گناہ تو پہلے ہی ہے، رمضان کے سے پہلے ہی گناہ ہے، پھر رمضان میں آدمی کرے تو اور زیادہ گناہ، جو رمضان میں کرے تو اور زیادہ۔ فلم تو ویسے ہی گناہ ہے بھائی، موبائل پہ مووی دیکھو گناہ ہے، اور رمضان مبارک میں کوئی دیکھے تو اور گناہ۔ تو دو چیزیں ایسی جس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، رحمت اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے غیبت، دوسری بد نظری۔ اور بد نظری جو کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اٹل فیصلہ، جو خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، بد نظری کرتا ہے۔ اور جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، جو نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو عزیزو، یہ بات پلے باندھ لو، جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ بس اصول ہے، جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین اللحیہ و ما بین رجلہ، زبان کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صبر کی کتنی قسمیں ہو گئی بھائی؟ 3 قسمیں۔ جاؤ، صبر کی 3 قسمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، استقامت کرو۔ استقامت کی معنی میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دی۔ ورابطوا، اب رابطوں کو سمجھو تو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آپ نے آیت کو سمجھا تو انشاءاللہ گویا کہ آپ نے 100 رکعت پڑھ لی، گویا کہ آپ نے 100 رکعت پڑھ لی، اور انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے، جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔
वराबितू, चौकस रहो, दुश्मन हमला न करे। सरहदों की हिफाजत करो, दुश्मन हमला न करे। एक माना याद करना, एक माना। दूसरी माना अपनी तरफ से नहीं, कि मुफस्सिरीन ने माना की, वो माना करना। अल्लाह ताला बचाए, तकब्बुर से अल्लाह बचाए। दूसरी माना, एक नमाज पढ़ी, दूसरी नमाज के इंतजार में बैठो। सारे कह दो सुभान अल्लाह। ये राबितों की दूसरी माना, एक नमाज पढ़ी फिर दूसरी नमाज के इंतजार में बैठो। जुम्मा पढ़ा फिर असर की, असर पढ़ी फिर मगरिब का, फिर मगरिब पढ़ी इशा का इंतजार। ये राबितों दो माना। तीसरी माना, हजरत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह, सारे रहमतुल्लाह अलैह, बड़े वलीउल्लाह थे, इस ज़माने के मुजद्दिद थे अजीज़ों। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। वराबितू, क्या बात की है अजीज़ों। पहली माना चौकस रहो, दुश्मन हमला न करे। दूसरी माना नमाजों के इंतजार में बैठो। तीसरी माना और आखिरी माना मुसलमानों के साथ राब्ते में रहो। मुसलमानों के साथ कोई बीमार है इयादत करो, कोई गरीब है, फाका कश है, मख्फी तरह राशन उनके घर पहुंचाओ। ये ईद उल फितर जो आ रही है, इस वजह से तो आ रही है कि पहले फितरा दे दो, पहले गरीब ईद करे, उसके बाद तुम ईद करो। क्या बात है अजीज़, राबता रहे मुसलमानों के साथ। चलो मुसलमानों के साथ, और जो राबता नहीं करता मुसलमानों के साथ, उसका फतवा कोई मुफ्ती दे दे, मैं तो नहीं दूंगा। कोई राबता ही न रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान उसके हाथ और जुबान से महफूज रहे। मुसलमान वो है जो दूसरा मुसलमान उसके ऊपर जुल्म भी नहीं करता, जुल्म के हवाले भी नहीं करता। ये मुसलमान है। हम तो खाना खा रहे हैं, ऐश अशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी फलस्तीन के मुसलमानों का ख्याल किया? बर्तने उठाकर खड़े हैं, पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, कब खाना मिलता है? कहां गए मुसलमान? 1 अरब से ज्यादा मुसलमान कहां गए? कहां गए अरब? अरब की बहादुरी तो मशहूर थी, अरब की गैरत तो मशहूर थी, कहां गई? अरबों की गैरत कहां गई? अरबों की बहादुरी कहां गई? अरे वो मुसलमान तड़प रहे हैं, तुम्हें एहसास ही नहीं? तुम्हारे कुर्ब और जवार में तड़प रहे हैं, दिन रात उन पर बमबारी हो रही है। किस चीज के मुसलमान हैं आप? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ही भुला दिया। याद रखो, कल उनकी बारी है, आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी भी आने वाली है। जैसा करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। चलो, जैसा करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसी मखलूक है जो जिसकी तस्बीह ये है कि कमा तुदीन तुदान, कमा तुदीन तुदान, जैसा तू करेगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा। याद करना, जिस पर अगर किसी पर जुल्म और ज्यादती करेगा, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज्यादती होगी। किसी के घर में घुसेगा, किसी के घर में नाजायज घुसेगा, किसी की माँ और बहन पर नजर करेगा, याद रखो, तुम्हारे घर में भी किसी, तुम्हारी बहन और माँ पर भी किसी की नजर पड़ेगी। मामूली समझा हुआ है हमने, शरीयत को हमने मजाक समझा हुआ है। जैसा करोगे वैसा होगा। बस अगर किसी के साथ भलाई करोगे तुम्हारे साथ भलाई होगी, किसी के साथ बुराई करोगे, धोखा करोगे, फ्रॉड करोगे, तुम्हारे साथ भी धोखा फ्रॉड होगा। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید ہے کہ آپ نے آیت کی معنی سمجھی ہوگی۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو کے سامنے بات رکھ دی۔ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا اور رمضان مبارک میں بارہا درس و تدریس میں آپ سنتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہی عرض کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو درست کریں، شرک سے توبہ طائب ہو جائیں۔ آج تک اگر ہم نے شرک کیا ہے ان سے توبہ طائب ہو جائیں، بدعت سے توبہ طائب ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے احباب ہیں، ہم میں نام نہیں لیتا، میرے سامنے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں، کسی کلندر شہباز پر چلے گئے، بٹائی کے مزار پر چلے گئے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ بھائی کام نہیں ہوتا ہمارا، جب تک وہاں ہم رہتے نہیں ہیں، جب تک ہم وہاں جاتے نہیں ہیں، جب تک نظر نیاز کرتے نہیں، تب تک ہمارا کام نہیں ہوتا۔ یہی عزیزو شرک ہے، کوئی دوسری شرک کوئی بڑا بھلا نہیں ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے پناہ میں رکھے۔ دوسری بات، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، مثلا آپ کے گھر کی دیوار اگر گر گئی تو آپ مستری کو لے آئیں گے۔ کس کو لے آئیں گے؟ مستری، چھت میں کریک آ گیا، مستری کو لے آئیں گے۔ بھائی بجلی کا مسئلہ ہے، بھائی بجلی والے کو لے آؤ، ایسا ہے نہیں ہے؟ بھائی رمضان مبارک آئے، ختم قرآن ہے، مٹھائی کی دکان پر جاؤ اور 2-4 ڈبے لے آؤ، ایسا ہے نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے عزیزو، جب مسئلہ عقیدے کا ہو تو آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ دکھ تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے، آپ کیوں نہیں علماء کرام سے پوچھتے ہیں؟ جب عقیدے کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں جن کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں، جس کو سمجھا نہیں، فرائض کا پتہ ہی نہیں، جس کو وضو کرنے کا پتہ ہی نہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جو علماء کرام ہیں۔ مٹھائی والے کے پاس جاؤ کہ مجھے ایک سوٹ کپڑا دے دو، بھائی عید کے لیے مجھے اچھا سا سوٹ دے دو، مٹھائی والے کے پاس۔ تو کیا کہے گا مٹھائی والا؟ کہ پاگل ہے کیا؟ تو پاگل ہے کیا؟ یا مٹھائی ملتی ہے، کپڑا نہیں ملتا؟ جو علم والے ہیں، جو عالم، جو مستند عالم ہیں، ان سے مسائل پوچھیں عزیزو۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ یاد کرو، یہ دل و دماغ میں اس بات کو رکھ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان آئے، توجہ کریں، مہمان آئے، دسترخوان تھا، میلہ ہو چکا تھا، خادمہ کو کہا کہ یہ میلہ ہو گیا ہے، اس کو تندور میں ڈالو، تندور میں ڈالو، میلہ ہو گیا ہے، تندور میں ڈالو۔ تندور میں ڈالا گیا۔ وہ مہمان انتظار کر رہے تھے، دھواں نکلے گا، آگ نکلے گی، یہ تو جل جائے گا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، وہ آگ ختم ہو گئی، باہر جو نکالا کہ سبحان اللہ، صاف ہو گیا۔ سارے کہتے سبحان اللہ۔ دسترخوان جو میلہ تھا تندور میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر کے بعد صاف ہو گیا۔ مہمانوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ میلہ در صاف ہو گیا۔ کیا پتہ نہیں، یہ وہ دسترخوان ہے، یہ وہ کپڑا ہے، یہ وہ رومال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ، اس میں ہاتھ صاف کرتے تھے، آپ صاف کرتے تھے۔ سمجھا؟ بے جان ہے، جمادات ہے، بے جان ہے۔ بے جان ہے عزیزو، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لایا ہو، تبھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کی ہو تو ان کی فضیلت کتنی ہوگی؟
ایک صحابی جنگل میں آئے اور شیر سامنے آیا کہ ابھی مارا گیا، ابھی تو یہ مارے گا، مجھے کاٹے گا. تو جنگل کا جانور ہے، وہ صحابی اس سے خطاب کرتا ہے، اس سے خطاب کر رہا ہے. دوبارہ اٹھو گے؟ دوبارہ اٹھنا ہے؟ نہیں اٹھا، سمجھا نہیں؟ خطاب کر کے کہتا ہے جانور کو، انک اسد البر، اللہ اکبر، کہ دونوں سبحان اللہ، انک اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کے جانوروں کا سردار ہے تو میں بھی محبوب کا غلام ہوں. صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو دم ہلاتا ہوا مجھ سے آگے جا رہا تھا، راستہ دکھا رہا تھا کہ اس راستے پر چلو. عزیزو اپنے عقیدے کو درست رکھیں. عزیزو رمضان مبارک کی رحمت اور برکت کی وجہ سے انشاءاللہ عقیدہ درست رکھیں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو بھی دوسرا عشرہ میں نے عرض کیا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. عزیزو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور خوب پہلے سے اگر ہم نے سستی کی ہے تو اب سستی نہ کریں. اب خود سستی کی گنجائش رشتہ جو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ بھی کھڑے ہو جائیں، تھوڑا کھڑے تو ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. شاباش شاباش. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اگر زمین اور آسمان کو قوت گویائی ملے، زمین آسمان کو قوت گویائی ملے، طاقت بولنے کی اگر مل جائے ان کو، تو روزے دار کو جنت کی خوشخبری دے دے. روزے دار کو جنت کی خوشخبری مل جائے. مچھلیاں پانی میں دعائیں کر رہی ہیں روزے دار کے لیے، پرندے فضاؤں میں روزے دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، چونٹیاں بلوں میں روزے دار کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. کیسا وہ بدبخت ہوگا، کیسا وہ بد نصیب ہوگا جو ان دنوں میں بھی روزہ نہ رکھے. کیا ان کو کہیں گے آپ؟ جو مسلمان ہو کر سگریٹ نوشی کرے، رمضان مبارک کا احترام نہ کرے، اس کو کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ کسی مفتی سے تو پوچھیے آپ. ڈنڈا مستنڈا ہے، چاک چو بند ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی روزہ نہیں. روزہ توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. کیسی ہماری مسلمانی؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں عزیزو. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے، چیلنج کرنی ہے. دیکھو میں نے روزہ نہیں رکھا، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. ارے روزہ نہیں رکھا تو چھپ چھپا کے کہیں چھپ تو جاؤ، کہیں چھپ کر کہیں سگریٹ نوشی تو کرو، لوگوں کے سامنے تو نہ کرو. رمضان مبارک کا احترام تو کرو. مسلمان ہو کر احترام نہ کرے. ایک تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا روزہ تمہاری پر فرض ہے. دوسرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. روزہ رکھا، روزے کا احترام نہیں کیا، گناہوں والی کھڑکیاں کھلی رہی، روزے کا احترام نہیں کیا. روزہ تو ہے فلم دیکھتا رہا، روزہ تو ہے غیبت کرتا رہا، روزہ تو رکھا بد نظری کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھوک کاٹنے کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اس نے گویا کہ بھوک کاٹی، روزہ رکھ کر روزے کا احترام نہیں کیا، اس نے بھوک کاٹی. جب آدمی روزہ رکھتا ہے عزیزو تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے. آنکھوں کا بھی
زبان کا بھی، کانوں کا بھی روزہ ہے، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے۔ زبان سے تو ہم سمجھا نہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، غیبت سنتے بھی رہیں، گانے بھی سنتے رہیں، دل اور دماغ میں نفسانی خواہشات کی طرف توجہ بھی ہو، میلان بھی ہو، پھر روزہ کا ثواب کیسے ملے گا؟ روزے کا اجر کیسے ملے گا؟ یہ تو پتہ ہے۔ تو مہمان کا قدر کریں عزیزو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتنی ساری احادیث ہیں عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ اس حدیث کو کیا کہیں گے بتائیں؟ حدیث کو کیا کہیں گے؟ اس حدیث کو حدیث قدسی کہیں گے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا فرمان ہے عزیزو، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے عزیزو۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو بھائی نماز پڑھی، اس کا ثواب فرشتوں کے حوالے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ سمجھا نہیں، کوئی نیک عمل کیا، اس کا بدلہ جنت ہے، سمجھا؟ اور روزہ جو رکھا، اس کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے۔ جس نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے۔ تو احترام کریں گے عزیزو؟ رمضان مبارک کا احترام کریں گے نہیں کریں گے؟ تراویح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پہلے پوری مسجد بھری ہوتی تھی، اب 3 صفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شروع میں پوری مسجد بھری، اب 3 صفیں ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا شاپنگ کی طرف توجہ ہو گئی؟ شاپنگ کی طرف یہ راتیں برکتوں والی راتیں چل رہی ہیں عزیزو، دن بھی برکت والے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے رمضان مبارک کا، معمولی نہ سمجھیں۔ اور جس نے آخری بات دین اسلام کے احکام کو معمولی سمجھا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ بس آخری جملہ ہے، معاف کرنا بھائی، اسلام کی باتوں کو معمولی سمجھا، ایمان سے محروم۔ یہ بات زبان سے کہہ دو، احکام کو، اگر دین اسلام کے احکام کو معمولی سمجھا تو ایمان سے محروم۔ نماز پڑھو، ارے تم ہی جا کر نماز پڑھو بھائی، نماز پر چلو، تم ہی جا کر نماز پڑھو، کہاں ہی منی جنت میں کو، تم ہی جنت میں جاؤ بھائی۔ روزہ رکھو، روزہ فرض ہے۔ کیوں بھوکے ہیں کیا ہم تنگ دست ہیں کیا؟ ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ استغفر اللہ کہتے نہیں کہتے؟ اپنے گاؤں میں لوگوں کی، جاہل لوگوں کی باتیں سنتے تھے، بھائی روزہ وہ رکھے جن کے پاس گھر میں کچھ بھی نہ ہو، ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے، روزہ نہیں رکھیں۔ معمولی سمجھا نا، حقیر سمجھا نہیں سمجھا؟ دین اسلام کو، فرائض کو جو حقیر سمجھتا ہے، نماز کو حقیر سمجھا، روزے رکھنے کو حقیر سمجھا، مسجد اور مدرسے کو حقیر سمجھا، ملا لوگوں کو حقیر سمجھا، نیک لوگوں کو ستاتا پھرتا ہے، عادت بن گئی ہے، نیک لوگوں کو ستانا عادت بن گئی، تو سمجھو یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ جو ایمان سے محروم ہے، یہ خاتمہ ان کا ایمان پہ نہیں ہوگا، کیونکہ دین اسلام پر تو استہزاء جو کرتا ہے، دین اسلام پر مذاق جو کرتا ہے، ٹھٹولیاں جو کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، برداشت کرو۔ گرمی آ گئی، ارے جون جولائی کا مہینہ تو نہیں ہے، مہینہ تو بہار کا چل رہا ہے۔ چلو سبحان اللہ، مہینہ بہار کا چل رہا ہے، اس بہار کے مہینے میں کوئی روزہ نہ رکھے، اس کی بدنصیبی ہے۔ کیا کہیں ان کو؟ اے ایمان والو، صبر کرو۔ کوئی تکلیفیں آئی، کوئی پریشانی آ جائیں تو صبر کرو، جزا فضر نہ کرو۔ مصیبت آ جائے تو جزا فضر نہ کرو، لوگوں کہتے نہ پھرو، صبر کرو۔
وصابرو ثابت قدم رہو، ورابطو مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو. چلو سبحان اللہ. اور تقوی بھی اختیار کرو. 4 چیزیں اختیار کرو گے، صبر کرو، استقامت کرو اور رابطے اور مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو، تقوی بھی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.